بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی مجلس میں ہم نے غیر مقلدوں کے اکابرین کی کتابوں سے صحابہ کرام کے تعلق سے ان کے بیہودہ نظریات نقل کیے تھے اور قارئین کی عدالت میں یہ مقدمہ رکھا تھا کہ کیا ایسے بیہودہ نظریات کے حاملین اہل سنت ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہمارے خصم مفتری نے اس کا جواب تو کچھ نہیں دیا، البتہ ذیل کی تحریر ارسال کی۔ اسی تحریر کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ مدافعت کا حق۔ مفتری لکھتا ہے کہ کمال منطق ہے کہ امام بخاری نے گویا اپنے انا کے واسطے یا مجتہدانہ صلاحیت کے واسطے یا بقول آپ کے ان کا جو بھی مقصد تھا انہوں نے ضعیف روایات کا سہارا لیا، جس کی صحیح بخاری پر امت کا اجماع ہے، وہ پھر احناف دشمنی یا ائمہ کی اجماع کو توڑنے کے لیے ضعیف احادیث کا سہارا لیتا ہے اور اجماع کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 39۔ جواب: ہماری اس عبارت پر آپ کا تل ملا جانا اور غصے میں آپے سے باہر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر مسلکی عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ احادیث یاد ہیں، جن میں سے بخاری شریف کے اندر چند ہزار کو منتخب کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ 6 لاکھ حدیثیں سب کے سب صحیح تھیں یا ان میں کچھ ضعیف بھی تھیں؟ اگر ایسی بات ہے تو شیخ البانی نے ضعیف الادب المفرد اور صحیح الادب المفرد الگ الگ کیوں کر دی؟ صحیح بخاری کی صحت پر امت کا اجماع ہے۔ بے شک ہم اس اجماع کو مانتے ہیں، کیونکہ اجماع ہمارے دلائل میں سے ایک اہم ترین دلیل ہے۔ لیکن اجماع آپ کے لیے دلیل کب سے بن گیا؟ آپ لوگ تو صحابہ کی اجماع کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں، تو علماء کی اجماع کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام بخاری کی دوسری کتاب اور دوسری احادیث جو بخاری کے علاوہ ہیں وہ بھی صحیح ہوں۔ ہم نے صحیح بخاری میں ان کے ترجمۃ الباب پر اعتراض کیا تھا کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اس کے مطابق حدیث نہیں لائے ہیں۔ قرأت خلف الامام کے تعلق سے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اس کے مطابق حدیث نہیں لا سکے ہیں۔ میں آج بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ تو عربی زبان و ادب سے بھی واقفیت نہیں رکھتے، اپنے تمام علماء سے پوچھ لیجئے کہ کیا امام بخاری نے قرأت خلف الامام کے لیے بخاری میں جو حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پیش کی ہے وہ ترجمۃ الباب کے موافق ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی پوچھ لیجئے کہ اس میں مقتدی کا ذکر کہاں ہے۔ امام بخاری کا ترجمۃ الباب ان کی فقہ اور ان کا اپنا اجتہاد ہے، لہٰذا جو اجتہادات قرآن و حدیث کی صریح آیات اور احادیث صحیحہ سے مختلف ہیں، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے تو ان سے بڑے مجتہدین کے اقوال کو اختیار کیا ہے، جن کا اجتہاد قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق ہے۔ آپ اتنے جلال میں آ گئے جیسے واقعتاً آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کر رہے ہوں، یا واقعی صحیح معنوں میں ان کی تکریم کر رہے ہوں، یا میرے اپنے لفظوں میں ان کی تقلید کر رہے ہوں۔ مفتری صاحب، امام بخاری کے نام پر جذبات سے مت کھیلیے، دلیل کے ساتھ میدان میں آئیے اور ثابت کیجئے
کہ جو دلائل آپ نے ہمارے پاس امام بخاری کی کتاب جزء القرأ سے بھیجا ہے اس کی فنی حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ نہیں جواب دے سکتے تو غیر مقلدوں میں جو علم حدیث سے واقفیت اور اس کا جانکار ہو اس سے معلوم کر کے بھیجیے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔